سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، پھر اگر وہاں سے بھی اس کو قدرتاً طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو پھر اگر یہ عورت اور پہلا والا شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنا تعلق بحال کر لیں، تو اس بات کی بھی شریعت ان کو اجازت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بعض اوقات جذبات میں بہت سارے ایسے فیصلے کر لیتا ہے، پھر جب وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا انسان تو اتنا برا نہیں تھا، تو گویا کہ اپنی غلطی کو درست کرنے کے لیے بھی شریعت ہمیں ایک موقع دیتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ گویا کہ دین میں کتنی وسعت ہے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کسی فیصلے کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے، تو اس فیصلے کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حدود اللہ کا لفظ آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ حلالہ کے ضمن میں آپ سارے فقہ میں یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں کہ کس احتیاط کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو دو ہی آپشن ہے، یا تو اس کو معروف انداز میں روکے گا یا پھر بہت اچھے انداز سے اس کو رخصت کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی مرد روکنا چاہتا ہے مگر اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ محض بیوی کو ستانے کے لیے کہ یہ آزاد بھی نہ ہو، میرے ظلم سہتی رہے، میں اپنے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کر نہیں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا تو گویا کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ بظاہر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سامنے والے کو مزہ چکھا رہا ہوں، میں سامنے والے کو اذیت دے رہا ہوں، لیکن دراصل میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ کیونکہ اس نازک مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو یہاں پہ کیسے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بظاہر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو تم روک سکتے ہو، لہٰذا میں اس کو روک رہا ہوں، مگر اس روکنے کے پیچھے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اپنے تعلق اپنے رویے کو بہتر کروں گا، مگر اذیت دینے کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں کو تو آپ یہ کہہ کے مطمئن کر سکتے ہیں کہ میں شریعت کی بات مان رہا ہوں، میں دین کی بات مان رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں پر ضمناً بعض اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ یہ حضون کا مزاج جو آج ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ میاں بیوی کے بارے میں بہت سارے لطیفے بنے ہوئے ہیں، اور گویا کہ اس میں اس تعلق کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تعلق جو ہے وہ بہت خوبصورت دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا حضو آ جاتا ہے کہ جس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، وہ آپ کے نزدیک ایک مذاق ہے، ایک تماشا ہے، اور جس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں رکھا ہے وہ آپ کے نزدیک آپ کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو طلاق کا موضوع چل رہا ہے، جدائی کا موضوع چل رہا ہے، یہاں پہ کس نعمت کو یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ تو بہت ہی خوبصورت بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر آج میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پیچھے بہت اچھا وقت بھی گزارا ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشیاں بھی دی ہوں، نعمتیں بھی دی ہوں، اولاد بھی دی ہوں، تو اگر زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے تو پھر اچھے وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان جتنا ہی زیادہ حوصلے والا کیوں نہ ہو، پازیٹیو مائنڈ کا کیوں نہ ہو، لیکن باہر طلاق کا معاملہ انسان کی زندگی کا ایک دکھ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، تو اس کی ایک بہت باریک وجہ، بہت خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مایوسی کا وقت، دکھ کا وقت، پریشانی کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، کہ وہ اس کے دل میں مایوسی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمان کرے گا، اس کو اپنے نصیب کے بارے میں بدگمان کرے گا، تو گویا کہ وہ انسان مایوسوں کے گہرے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں جب شیطان تمہارے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس کو ہمارے استاد بڑا پیارا یوں بھی بیان کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں مختلف باکسز ہوتے ہیں، کچھ باکسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خالی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے باکسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں کسی چیز میں یا کسی معاملے میں ہمیں کچھ نہیں دیا ہے تو اس وقت میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کا کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک بات کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی ختم ہو جائے، سارے معاملے ختم ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر اچھا نہ ملے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس صحت نہ ہو۔ تو اگر زندگی کا کوئی ایک حصہ خالی رہ گیا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک معاملہ ہی تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تمہاری زندگی میں اور بہت کچھ بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوگا، ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا، یعنی کہ اس سچویشن میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات
کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے موڈ میں، خوشی میں، اچھے حالات میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتے ہیں، نعمتوں کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ ہم جب برے موڈ میں ہوتے ہیں یا زندگی کے برے فیز میں ہوتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس فیز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، کہ یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وذکروا نعمت اللہ میں کہ یہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جانا چاہیے، بلکہ شاید زندگی میں کچھ حادثات، کچھ غم پریشانیاں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں جب دنیا تمہیں ٹھکرا رہی ہو، زندگی تمہارا ساتھ نہ دے رہی ہو، تو اس وقت میں اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاؤ، وہ حالات بدل دے گا، وہ بہترین نعم بدل دے گا۔ پھر یہاں پہ ایک اور بہت غور طلب بات آیت میں کہ نعمت اللہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں اور حکمت کی صورت میں، اسے یاد رکھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کتاب، اور اس کے بعد حکمت کا ہونا کہ اپنی زندگی کو اور اس مشکل وقت کو تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اس مشکل وقت میں تمہارے کیا کام آئے گا؟ کتاب اور حکمت۔ اور حکمت کو روحانیت بھی کہا جاتا ہے کہ جس انسان کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہوگا اور جس کے اندر روح جو ہے وہ مضبوط ہوگی، وہ ان مشکل حالات سے نکل جائے گا، وہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فیس کر لے گا۔ ہم اگر اپنے معاشرے پہ غور کریں تو کچھ حالات اور واقعات کسی انسان کے اوپر آتے ہیں، لوگ سہ بھی جاتے ہیں، لوگ ڈیل بھی کرتے ہیں اور لوگ ان حالات سے نکل بھی جاتے ہیں، مگر کچھ لوگوں پہ وہی حالات آتے ہیں تو وہ کسی نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ ان حالات سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے ہیں۔ تو گویا کہ بڑی غور طلب بات ہے کہ سیم حالات دو لوگوں پر آ رہے ہوتے ہیں، ایک انسان نہیں سہ پاتا اور ایک انسان سہ جاتا ہے۔ یہاں پہ ضمن میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ایک فلسطین کا باپ، ایک فلسطین کی ماں جو اپنے 4 بچوں کو بھی دفنانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، وہ میرے جیسا انسان کسی چھوٹی تکلیف پہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ گلہ کرتا ہے تو آخر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس کا تعلق کس ہستی کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ وہ اتنے بڑے غم میں بھی اپنے اللہ کو کیسے یاد کر رہا ہے اور وہ کیسے سجدہ کر رہا ہے اور وہ کیسے شکر کر رہا ہے۔ پوری دنیا حیران ہے کہ ان کے پاس ایسا ایمان اور ایسی ہمت کہاں سے آئی ہوئی ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ان کی روح کتنی مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ اس وقت ان کا روحانی تعلق کتنا گہرا ہے کہ کس مشکل وقت کو وہ کس انداز کے ساتھ سہ رہے ہیں۔ یہی اس آیت مبارکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں اس کتاب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اپنا اور مضبوط کر لو۔ اور اس آیت مبارکہ پہ غور کریں، بلکہ یہ موضوع جو ہے ان آیات پہ اگر آپ غور کریں تو نکاح کے، طلاق کے، عدت کے اور رضاعت کے معاملات بیان ہو رہے ہیں، مگر انہی کے اندر یعنی کہ سارے احکام بیان ہو رہے ہیں، مگر انہی آیات میں حکمت کی ایسی ایسی باتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ احکام کو بیان کرتے ہوئے ہماری روح کو کتنی خوراک دے رہے ہیں اور کتنے نکات اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں طلاق کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس آیت مبارکہ میں 6 تنبیہات گویا کے بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ چوتھا فرمایا کہ تمہارا کتاب اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے۔ پانچواں فرمایا کہ تمہارا تقوی ہونا چاہیے، تمہارے اندر اللہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اور چھٹا یہ کہا کہ جان لو کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور علم رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمارے ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم لایا ہے، بکل شیء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ذرے کا بھی جو تمہارا معاملہ، تمہاری سوچ، تمہارے رویے ہیں، اللہ پاک اس کا علم رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ احکام کن کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے جو ایمان والا ہوگا وہی ان حکموں کے اوپر عمل کرے گا اور وہی جاننے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ تو گویا کہ کتنا ہی نازک معاملہ کیوں نہ ہو، اور یہ ساری آیات جو احکام کے اوپر مشتمل ہیں، تو گویا کہ ان حکموں پہ عمل کرتے ہوئے بھی آپ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ احسان والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ حکمت والے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ تقوی والے بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ معاملہ جو ہے وہ کتنا نازک بیان کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات کے ساتھ، تنہائیوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ یہ سارے معاملے ہیں، لیکن قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی عملی زندگی اور آپ کی زندگی کا اتنا ٹف اور مشکل ٹائم جو ہے، اس وقت میں انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تقوی کے اور احسان کے لیول کے اوپر ہوتا ہے، اس کی روحانیت اپنی عروج کے اوپر ہوتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ جہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے، عموماً
ایسا ہوتا ہے کہ قانونی کتابیں ہم پڑھتے ہیں وہ بڑی بور کتابیں ہوتی ہیں. آپ آئین پڑھیں، آپ قانون پڑھیں، آپ لا پڑھیں، آپ سائنس پڑھیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں یہ خوش سبجیکٹ ہے. لیکن قرآن کیسی کتاب ہے کہ وہ قانون ہی بیان کر رہی ہے، وہ احکام ہی بیان کر رہی ہے، مگر احکام بیان کرتے کرتے وہ آپ کی روح کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے، آپ کے تقویٰ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے. یہ اس کتاب کا اعجاز ہے جو بیک وقت آپ کا ذہن بھی مطمئن کر رہی ہے، آپ کی روح بھی مطمئن کر رہی ہے، آپ کو نالج بھی دے رہی ہے، اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے. تو ہم قربان جائیں اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کو نہ سمجھنا ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے. اور اگر یہ آیات جیسے آگے بھی چلتی جائیں گی، اگر ہمارے بچے بچیوں کو یا ہمیں خود بھی زندگی میں سمجھ آ جاتی تو شاید زندگی کے بہت سارے مشکل حالات کو ہم بہت آسانی کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس قرآن کو ہماری موت، ہماری قبر اور ہمارے حشر تک ہمارے ساتھ رکھے. آمین یا رب العالمین.